الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البرزبة الجعفري اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنون. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكعبا قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القوقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد محترم علماء کرام، مہمانان احترام، عزیز بچیوں اور مقدس ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ بخاری شریف کی تقریر کے عنوان سے اس موقع پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. سچی بات تو یہ ہے یہاں علماء موجود ہیں، ہمارے بڑے عالم بھی یہاں بھی موجود ہیں. علماء اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تکمیل بخاری شریف یہ لفظ جب آتا ہے ختم بخاری یا تکمیل بخاری کا، تو ہم خدام کا ذہن دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث کی طرف جاتا ہے، جہاں کہ شیخ الحدیث وہ حقیقت میں امیر المومنین کی حدیث ہوتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ بخاری شریف جیسی عظیم کتاب انہیں اکابرین کا حق ہے. ہم جیسے جاہلوں کو اتنی عظیم المرتبت کتاب کھول کر کے بیٹھ جانا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس عظیم منصب کی توہین ہے. مگر ہمارے دوست مولانا عبدالحسین صاحب دامت برکاتوں کی محبت، ان کا اشراق اور نور پور سے اس ناچیز کا
ایک پرانا تعلق مولانا کا بار بار اصرار رہا. مولانا نے ہم سے کہا تھا کہ حضرت کو حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی گزارش کی جائے کہ حضرت تشریف لائیں اور تکمیل بخاری فرمائیں. حضرت واقعی حضرت کا یہ منصب تھا کہ اس نشستگاہ پہ حضرت رونق افروز ہوتے اور ہم لوگ نصیحتیں حضرت کی سنتے. لیکن حضرت کا اپنا ایک نظام ہے اور نہایت مصروف شخصیت ہے. تو ادھر سے جب معذرت ہوئی تو مولانا کا حکم ہوا کہ یہ قربانی تمہیں کو دینی. صبح جب میں ارادہ کر رہا تھا اس اہم ذمہ داری کے لیے، اس اہم منصب کو نبھانے کے لیے حاضر ہوں گا، تو اپنے ایک استاد سے ہم نے دعا کی درخواست کی جو اس وقت جو ہے بخاری شریف پڑھاتے ہیں. تو اتفاق سے اس مدرسے میں ہوں، جامعہ مدینہ العلوم رسولی، اسی مدرسے میں اسی زمانے میں حضرت سے میں نے پڑھا تھا. اور زمانے میں کچھ اس طرح کروٹ لی کہ آج اس طرح کا نظام بن گیا کہ حضرت استاد ہیں اور میں اس مدرسے کا ذمہ دار مجھے بنا دیا گیا. تو حضرت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہے. حضرت مولانا ارشد صاحب جو بڑے عالم ہیں، رضولی کے رہنے والے ہیں، میں نے ان سے گزارش کی کہ دعا کیجیے گا. تو مولانا نے ایک بات فرمائی تو مجھے حوصلہ ملا. مولانا نے کہا کہ بھائی مقبول، تم جس ادارے سے تمہارا تعلق ہے، جہاں تم خدمت کر رہے ہو، یہاں کے ایک استاد تھے جو پرائمری پڑھاتے تھے اور مالیگاؤں میں انہوں نے بخاری شریف ختم کرائی تھی اور کسی ادارے سے ان کا نہ ان کی فراغت تھی اور نہ کہیں سے وہ یوں کہیے عربی کے 2 لفظ بھی نہیں جانتے تھے. وہ ہاذا ذالکہ کے معنی بھی نہیں جانتے تھے اور مالیگاؤں میں تکمیل بخاری انہوں نے کی تھی اس طرح سے کہ لوگ لپٹ گئے کہ حضرت اتنے بڑے ادارے سے وہ جاتے تھے چندہ کرنے. اچھا تھوڑا سا کہانی بتا دیں ان کی. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اپنے بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا. وہاں ایک گاؤں ہے، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، رسولی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. تو مولوی رحمت اللہ صاحب وہاں کے رہنے والے تھے، بھنولی اس کا نام. بھنولی کے مولوی رحمت اللہ صاحب رہنے والے تھے اور سعادت گنج کے پاس. اچھا رسولی میں ایک بڑی ہستی گزری ہے جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، مولانا عبد الغنی صاحب رسولی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چھوٹے قد کے تھے. یہ کسی زمانے میں مظاہر سہارنپور میں انہوں نے درس و تدریس کی خدمات انجام دی اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر ان سے استفادہ کرتے تھے. یہ ان کا علمی مقام تھا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ سینئر تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے اور حضرت مولانا یاسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت اس مدرسے کے جامعہ کے بانی بھی ہے اور حضرت کا مزار بھی مدرسے کے گیٹ ہی پر ہے. اصل میں نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نواز دیا جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبت کی بنیاد پر نواز دیا کرتا ہے. تو ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا ہے. سعادت گنج قصبہ ہے، مشہور قصبہ ہے ضلع بارہبنکی کا. وہاں پہ کسی گاؤں میں نوٹنکی تھی اور اس نوٹنکی میں مولوی رحمت اللہ صاحب کا جو کردار ہوتا تھا وہ جوکر کا کردار تھا. بڑے مولوی صاحب کے متعلقین تھے، مریدین تھے، وہاں پر سعادت گنج میں وہ جایا کرتے تھے. تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہاں نوٹنکی ہے تو بڑے مولوی صاحب نے
اس پر تقریر کی، اور وہ جو نوٹنکی کرنے والے لوگ تھے اس میں وہ مولوی صاحب بھی تھے، ان کا مولوی رحمت اللہ صاحب ان کا نام میں بتا رہا ہوں، تو ان کو بلوایا، کیونکہ وہ رسولی کے پاس ہی بنولی ہے، تو وہ پتا چلا کہ وہ جوکر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم کردار ان کا ہے، وہ بنولی کے، تو ان کو اب جامعہ میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، مطلب واقعی وہ شیروانی اور صدری اور پوری داڑھی مسرہ دیکھنے میں وہ اگر آدمی جانتا نہ ہوتا تو وہ سب تمام علماء بڑے معاشرات حضرت قمر صاحب اور بڑے بڑے اکابر تھے، حضرت عبدالسلام صاحب جو شیخ الحدیث تھے اس وقت، بڑے بڑے اکابر اس وقت موجود تھے، لیکن مولوی رحمت اللہ علیہ، مولوی رحمت اللہ صاحب کا جو دنیا اللہ ایسا بنایا تھا کہ آنے والا مہمان پہلے انہی سے متاثر ہوتا، بڑے مولوی صاحب جن کو سمجھتا مسافہ انہی سے ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت اور کی برکت۔ اب چونکہ جامعہ میں تکمیل بخاری ہوا کرتی تھی، اور اس میں جب بخاری ہوتی ہے تو امام بخاری کے حالات زندگی بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ جو آخری حدیث ہے اس پر ابھی انشاءاللہ بھی روشنی ڈالی جائے گی، اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ یہ جایا کرتے تھے مالیگاؤں، اب وہی جوکر صاحب ہیں، ذہن میں رکھنا، یہ مالیگاؤں بڑے مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ ہر مدرس کو حلقہ دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں حلقے میں جانا، آپ کو لکھنؤ جانا ہے، آپ کو ممبئی جانا ہے، تو مولوی رحمت اللہ صاحب کو ملا حلقہ مالیگاؤں کا، تو یہ مالیگاؤں چندہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں جب یہ پہنچے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جلسہ تھا اور شخص بخاری کا جلسہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے زمانے سے آ رہے ہیں، اب موقع ہے، اور وہ فلاں حضرت کو آنا تھا وہ آئے نہیں، اب بخاری آپ کو کتب پہ رکھیے۔ مولوی رحمت اللہ صاحب کا یہ حال تھا کہ ہم نے بتایا کہ ایک لفظ وہ عربی کا نہیں جانتے تھے، بخاری شریف کا مطلب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کلام اللہ کے بعد پوری دنیا میں اتنی مستند اور اس سے زیادہ معتبر اور اس سے زیادہ مقبول شان، رفعت، بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ ہماری بخاری شریف۔ اس میں جو ہے اس پر کچھ روشنی ابھی ڈالیں گے انشاءاللہ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، چلیے بات ہو جائے اس پر تب ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، ان کا عجیب معاملہ، اور امام بخاری سچی بات یہ ہے، جملے میں کہیں یہ اپنی ماں کی دین ہے، یہاں پر خواتین موجود ہیں اور بچیاں بھی انشاءاللہ یہ جو اس ادارے سے علم حاصل کر کے جا رہی ہیں، ہماری دعا ہے اللہ ان کا فیض عام کرے اور یہ کچھ کر کے دکھائیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں مولانا عبدالحسین صاحب مخلص ہیں، اور یہ جنونیات کی یہ ادارہ جو یہاں تک پہنچا یہ صرف ان کے جنون کی دین ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں کہ کتنے پیسے والے ہیں اور کتنی بڑی ہستی ہے، کتنے بڑے کیا بھائی اتنا بڑا ادارہ چلانا، ادارے چلا کر کے بخاری شریف تک پہنچا دینا، مولانا عبدالحسین صاحب کے قد کاٹھی کے اعتبار سے، ان کی شخصیت کے اعتبار سے کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن ان کا اخلاص، ان کا جنون، اور خاص طور سے ایسی جگہ پہ جہاں پر معاشرت ہو اور تعصب ہو۔ اب اس سے اندازہ لگ رہا ہے، اللہ معاف کرے، ہم خاص طور سے مولویوں کو اللہ معاف کرے، اتنا عظیم الشان اجتماع تکمیل بخاری کا عنوان، اور نور پور کے کتنے علماء یہاں پر موجود ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے ماحول میں انہوں نے کام کیا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے نور پور کے بارے میں، ماشاءاللہ یہ علماء کی تعداد میں آپ ٹھیک تھا، لیکن یہاں اکابر علماء کا موجود نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے ان حالات میں انہوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہو، تو جنون چاہیے کسی کام کرنے کے لیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہاں بھی ان کے والد صاحب کو میں جانتا ہوں بہت دنوں سے، اور یہ نہایت مخلص انسان ہے، ان کی والد صاحب کو ان کی والدہ محترمہ کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہو کر اس کی بنیاد پر اللہ کا فضل ہے کہ بخاری شریف کی تکمیل آج ہو رہی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، کئی سال سے الحمدللہ ہو رہی ہے، 10واں پروگرام ہے تکمیل بخاری کا۔ تو ایک جملہ وہی میں نے عرض کیا کہ ہر بچہ
चाहे हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हजरत बाद में हजरत ख्वाजा मुहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे इमाम बुखारी हो, चाहे इमाम हनीफा हो, पूरे सारे अकाबिर को देख लीजिए, जितने दुनिया में बड़े आदमी बने हैं उनके पीछे उनकी माँ का हाथ रहा। माँ की दुआओं की बुनियाद पर लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब जुमला मदरसा के तौर पर एक बात याद है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक सफर से वापस हुए तो वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए और वालिदा से बड़ी बशाशत और खुशी के साथ एक बात कही कि माँ, अम्मी जान, इस मर्तबा तो कमाल हो गया। अम्मा ने पूछा क्या कमाल हो गया बेटा? तो कहने लगे इस मर्तबा जो मेरा सफर हुआ है उसमें 60,000 लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने हमारे जरिए से कलमा पढ़ा और 70,000 वो मुसलमान हैं जो गुनाह करते थे, नमाज रोजा नहीं करते थे और जो है बदआमली वाली जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह के फजल करम से अम्मी जान 70,000 लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा किया है और 60,000 लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। अम्मी जान इस बार तो कमाल हो गया। अम्मा क्या कहती थी, बेटा क्या इसका क्या तुमने कमाल कर दिया? अब ये खामोश कहने के बेटे ख्वाजा साहब की अम्मा थी, उन्होंने सोचा कि एक किब्र ना आ जाए, इसकी इस्लाह जरूरी है, इसलिए अगर किब्र आ गया, बड़ाई आ गई तो बुजुर्गी छीनते देर नहीं लगती है। फौरन इस्लाह की, कहा बेटा तो तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम ये बताओ तुमको पता है तुम जब छोटे थे तो जब तुम भूखे होते और तुमको दूध पीने की जरूरत होती थी, मुझे महसूस होता था कि मेरा बच्चा दूध पिएगा, तो मैं वजू करती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, परवरदिगार आलम कि मैं दूध की नहरें जो मेरे सीने से इस बच्चे के सीने में मुंतकिल होगी, परवरदिगार आलम इनको नूर की नहरें बना और हमारे सीने से अपना फैज, अपनी बरकतें और अपने नूरानी अनवारात बच्चे के सीने में मुंतकिल कर दीजिए। वो एक अब आप बताइए, बच्चा पता चला एक रात में कई बार दूध पीता है और हर बार दूध पिलाने से पहले माँ 2 रकात नमाज चाहे जितना रोए, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करके तब दूध। तो मैं ऐसे कर रहा था कि ख्वाजा बच्चे कोई दुनिया के अंदर नुमाया काम करे, कोई बड़ा अच्छा आलिम बने, अच्छा कारी, हलाल रोजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया या जो नबीना आम कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिहा, ऐ ईमान वालों हलाल खाओ और नेक अमल करो। अल्लाह ताला ने तरतीब क्या रखी है, नेक अमल को बाद में बयान किया और हलाल खाने को पहले बयान। इसकी रोजी हराम होगी, अल्लाह ताला उसको इबादत के नेक अमाल की तौफीक नहीं देगा। तो माएँ सबसे पहले अपने आप को तक़वे वाली बनाए, पहले तहज्जुद गुज़ार बने, पहले खुद कुरान की तिलावत करे, पहले खुद जो है रोजे रखे और सबसे बड़ी बात ये गुनाहों से अपने आप को बचाएं। और गुनाहों में औरतों की जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है बेपर्दगी। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान में बैठे और एक सवाल किया सहाबा से। सहाबा से हमने सवाल ये किया कि बताओ औरत का सबसे अच्छा अमल कौन सा? ये सवाल हुजूर ने सहाबा से। हजरत अली चुपके से उठे और जाकर के हजरत फातिमा से पूछा सबसे अच्छी औरत कौन है और औरत का सबसे अच्छा अमल कौन सा है। यानी औरत का वो अमल हुजूर पूछना चाहते हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हजरत फातिमा, हजरत अली अंदर गए और अपनी बीवी और हुजूर की बेटी हजरत फातिमा से ये पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ये सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि औरत का सबसे अच्छा अमल कौन है। हजरत फातिमा ने हजरत अली को बताया कि औरत का सबसे अच्छा अमल ये है
کہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ تو سب سے زیادہ متقی اور تقوی والی کون سی عورت ہوگی؟ جو سب سے زیادہ پردہ کرے۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ رات میں میرا جنازہ اٹھایا جائے تاکہ کسی کو میرے سائز کا، دیکھنے والوں میں سے کسی کا میرے قد کا، میرے سائز کا بھی اندازہ نہ لگ سکے۔ یہ ہے حقیقی پردہ۔ جب حضرت علی اندر سے آئے اور یہ جواب دیا تو حضور مسکرائے اور کہنے لگے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ سمجھ گئے آپ کی جواب اندر سے آیا ہے اور فاطمہ نے جواب دیا ہوگا۔ تو اسی موقع پر میں خاص طور سے ان بچیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے تم عام بچیوں میں سے نہیں ہو۔ بھائی ہم لوگ اپنے گھر کا اگر کوئی پہرے دار رکھتے ہیں، کوئی خادم رکھتے ہیں، تو کیا ایرا غیرہ کو بازار سے پکڑ لاتے ہیں کہ تم چلو گھر میں آج میرے رہو گے اور میرے گھر کے اندر دیکھ بھال کرو گے؟ ایرا غیرہ روڈ سے اٹھا لاتے ہیں کسی آدمی کو؟ نہیں تو گھر کے اندر خدمت کے لیے، گھر کی دیکھ بھال اور عبادت کے لیے بڑا معتبر آدمی منتخب کیا جاتا ہے، جو کہ بڑا نازک کام ہے۔ اس لیے بہت چھان بین کی جائے گی اور خود ناپ تولی کیا جاتا ہے، دیکھا بھالا جاتا ہے، بڑا جو نظروں میں جچتا ہے، اور وہ آدمی جو جس کو خاندانی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں کہ کیسا ہے، جب 100% مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شریف ہے، سچا ہے، وفادار ہے، دھوکے باز نہیں ہے، مکار نہیں ہے، چور نہیں ہے، تب جا کے اپنے گھر کا چوکیدار، گھر کا نگہبان ہم کسی کو بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ دار بنانا ہوگا تو کیا کسی ایرا غیرہ کو اٹھا لائیں گے؟ یہ بچیاں جو تکمیل بخاری کر کے یہاں سے جا رہی ہیں، یہ دین کی محافظہ بن کے جا رہی ہیں، اور اللہ نے ان کو منتخب کیا، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ لہٰذا یہ عام بچیوں میں سے نہیں ہے۔ آج سے یہ اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم عام بچیوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی آبیاری کے لیے، اپنے دین کی رکھوالی، اللہ کی نظر رحمت ان پر پڑی اور اللہ نے ان کو توفیق دی۔ اس لیے میری بچیوں نہیں ہے۔ جب عام بچیوں میں سے آپ نہیں ہیں تو پھر اے ترنم ہے یہاں ارباب فن۔ ترنم کانپوری نے دیوبند کے مشاعرے میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر بہت مشہور ہوا، دیوبند میں بچے اس کو گنگنایا کرتے تھے۔ اے ترنم ہے یہاں ارباب فن، تیرا ایک ایک شعر پرکھا جائے گا۔ تو اب تمہارا امتحان اصل میں یہاں سے جانے کے بعد ہوگا کہ اس ادارے کے اندر جامعہ عائشہ میں نگرانی کس طرح سے ہوئی، تم کو علوم نبوت سے آراستہ کیا گیا، اس کا اثر تمہارے چال چلن ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر آتا ہے نہیں نظر آتا؟ اگر نظر آئے گا تو بہت بہت مبارک، اور اگر نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب اس مدرسے نے جو محنت کی ہے، جو پیسہ خرچ کیا، جو خدمات مدرسے نے تم کو دی، اس کا کوئی رزلٹ اس کا نہیں آیا، اور ماں باپ کی ارمانوں کے اوپر پانی گر گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تقوی والی زندگی یہاں سے جانے کے بعد پردے والی ذمہ داری جو اللہ نے تمہارے اوپر ڈالی ہے اس کو نہ بھولو، کچھ وقت نکال کر کے، لیکن سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے بھائی۔ اب اس بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو وہ آدمی کہتا ہے جو خود عمل کرتا ہے۔ اگر خود کہنے والے کا عمل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنی اصلاح اگر آپ کریں گے انشاءاللہ، تقوی والی بنے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا فیض عام کرے گا اور حدیث کا، قرآن کا، شریعت کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہماری دعا ہے کہ تم ترقی کرو، پھلو اور پھولو۔ اب میں جو کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب 6 سال کے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی سلب ہو گئی اور آنکھوں سے ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا۔ ماں نے دعا کی
माँ ने दुआ की और अल्लाह से मांगा। माँ सो रही है, रात में ख्वाब में देखा कि मेरे बेटे की बीनाई वापस आ गई। उसी हालत में जैसे ही माँ की आंख खुली है तो माँ ने पुकारा या मोहम्मद। इमाम बुखारी का असल नाम मोहम्मद था। इमाम बुखारी जो है उठ के खड़े हो गए और दौड़ के आए, कहने लगे माँ मैं देख रहा हूँ, माँ मैं अब तो मैं देख सकता हूँ। तो इमाम बुखारी अपनी माँ की दुआओं का नतीजा है। इस अल्लाह ने उनको गजब का हाफिजा दिया, उस्तादों का एतमाद हासिल हुआ। 5 मौकों पर हदीस पढ़ाने वाले या हदीस इमला कराने वाले उस्ताद को जब उन्होंने टोक दिया, और टोकने का मतलब अदब के साथ गुजारिश की कि हजरत इस हदीस के रावी इस तरह नहीं इस तरह है, तब उस्तादों का एतमाद हासिल हुआ कि ये लड़का आगे चल के कुछ बनेगा। उनके असातिज़ा में इसहाक राहवे रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मुहद्दिस, मशहूर मुहद्दिस है। उन्होंने जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब फजीलत इन्होंने हासिल कर ली और हदीसें याद कर ली और इन पर एतमाद हो गया, तो इसहाक साहब ने फरमाया कि मेरा जी चाह रहा था कि बुखारी की मोहम्मद तुम जो है कोई किताब लिखो जिसमें सही हदीसों को जमा करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त ये किताब लिखनी शुरू की है तो पहला काम तो ये किया कि हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, वजू करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे। जामे पर जाओ, 6 पैसा लेके इनके सामने थी उस वक्त। उन 6 लाख हदीसों में से 7,272 हदीसें इन्होंने मुंतखब की। वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, ऐ अल्लाह ये हदीस पढ़ा रावी से हमने छानबीन करके तलाश की है और ये हदीस हमें मोतबर लग रही है। परवरदिगार आलम मैं आपसे इस्तिखारा कर रहा हूँ, आप मेरे सीने को खोल दीजिए। अगर ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई बयान की है और सही है ये, तो फिर मेरा सीना खुल जाए और उसको अपनी किताब में। इस तरह से 16 साल में 7,272 हदीसें इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल इन्होंने अपनी किताब बुखारी शरीफ में कितने दिनों में 16 साल में लिखी। एक हदीस के पीछे इतनी। इसी बुनियाद पर इस किताब को अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी, क्योंकि मुसन्निफ बहुत मुखलिस थे, मुसन्निफ लिखने वाले के इखलास का आप अंदाजा लगाइए कि खून जिगर से लिखी गई है ये हदीस। अरे भाई साहब, हम अभी अपना ताजा वाक़या बयान करें। सिर्फ जो है इतना किया है कि वजू करके कि बुखारी का सबक पढ़ाने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा मुजाहिदा पढ़ने जा रहा है। सिर्फ इस किताब की लाज रखने के लिए कि भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जो है हर हदीस के पीछे इतनी मेहनत की है, तो क्या हम एक हदीस पढ़ाने के लिए वजू करके 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते? तो एक मर्तबा वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ना भारी पड़ता है हम लोगों पर, और ये तो बार बार जो है 16 साल तक इस तरीके से करते रहे, कितना इखलास होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से किस दर्जे इनको मोहब्बत होगी। इसीलिए मैंने कहा खून जिगर से लिखी है ये बुखारी शरीफ। इस बुनियाद पर अल्लाह ने इसको मकबूलियत अता फरमाई। अब आइए मौलवी रहमतुल्लाह के ऊपर। अब मौलवी रहमतुल्लाह साहब को माले गांव वालों ने पकड़ और उनसे कहा कि हजरत बुखारी शरीफ खत्म आप ही को कराइए। आप मौलवी साहब बड़ी माजरत कर रहे हैं, नहीं भाई हम नाची जो है हम गाई आदमी हमारे बस का नहीं है। अरे कहेंगे हम आपको जानते हैं आप जो है भाग नहीं पाएंगे, हम आपको छोड़ने के लिए बुखारी शरीफ खोल देने की पूरा महिमा बन गया। और मौलवी रहमतुल्लाह वही तो दोगली करते वो बैठ गए और हिम्मत कर बुजुर्गों की जूतियां उन्होंने दी। इस बात को हम ये कहना चाहते हैं, हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब रसूलवी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत उठाई थी बुजुर्गों की
जूतियां उन्होंने सीधी की थी। और कई मर्तबा क्योंकि खत्म बुखारी वहां होता था तो उसकी मजलिसों में शरीक होते थे। 1.5 घंटा बिस्मिल्लाह की गुफ्तगू की उस बंदे पर। किस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर 1.5 घंटा तकरीर की मौलवी रहमतुल्लाह साहब ने। और 1.5 घंटा तकरीर की है इस हदीस के ऊपर। इसकी बच्ची है 3 घंटा बोले मौलवी रहमतुल्लाह। मौलाना अफसर साहब से कहने लगे तुम जाओ। मौलवी रहमतुल्लाह ने मालेगांव में बुखारी को दारुल देवबंद से कुछ सनद हासिल की है। और यहाँ अल्लाह के फजल से कुछ पढ़ा लिखा भी करो तो यहाँ का मौलवी रहमतुल्लाह जब मालेगांव में बुखारी पढ़ा सकता है, खत्म करा सकता है, तो नूर पर नहीं करा सकते हो। हमने कहा कि असल चीज अमल है। पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह के यहाँ अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वो इंसान के आमाल काम आने वाली है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हम तुमको आमाल के एतबार से जांचना और परखना चाहते हैं कि तुम में से कौन अच्छे आमाल कर रहा है। बुखारी शरीफ पढ़ने वाले तलबा को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि अपने आमाल की फिक्र में लग जाओ और अमल में वजन पैदा करो, क्योंकि अमल तौला है। अमल में वजन कैसे पैदा होगा? अमल में जब कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया फअम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर रादिया, कि नामे आमाल आखिरत में जब तौला जाएगा तो जिसके तराजू का पल्ला झुक जाएगा वो मनपसंद जिंदगी गुजारेगा, और जिसके तराजू का पल्ला हल्का हो जाएगा तो वो परेशानी वाली जिंदगी, हाविया उसका ठिकाना होगा जो जहन्नम। तो आमाल में वजन पैदा करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब के आखिर में इस आयत को ला रहे हैं और बाब कायम कर रहे हैं। बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि बंदे और बंदियां और वो तलबा और तालिबात जो बुखारी शरीफ पढ़े तो आखिर में इस जिम्मेदारी को लेकर के जाए कि अमल के बगैर कुछ नहीं होगा, और अमल में वजन पैदा करने की फिक्र करो, इसलिए कि आमाल तौले जाएंगे। आमाल तौले जाएंगे, आमाल गिने नहीं जाएंगे। एक तरफ तराजू में भूसा हो और एक तरफ एक छोटा सा बात हो लोहे का, तो छोटा सा बात देखने में हल्का लगता है, लेकिन भूसे के पूरे बोरे को वो उठा देता है, वो पल्ला छोटे से बाट का झुक जाता है। तो बज़ाहिर वो जो बाट है वो देखने में छोटा है लेकिन ठोस है, वजन है उसके अंदर। भूसा जो है देखने में ज्यादा है लेकिन वो फुलफुला है, उस ठोस बना नहीं है। इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं कि आमाल के अंदर ठोस पर कैसे पैदा हो, इसकी फिक्र करो। अब इस सिलसिले में अगर शरीयत को देखा जाए, कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज ये, अमल में वजन पैदा करने के लिए जरूरी ये है कि अमल की जितनी ज्यादा अहमियत होगी और उस अमल का जो मौका महल होगा, उस मौका महल के एतबार से वजन अमल का बढ़ जाएगा। मिसाल से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए। आपके सहाबे किराम हैं, कुछ सहाबा ऐसे हैं जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और कुछ सहाबा फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। फतेह मक्का, आपने फरमाया कि फतेह मक्का से जो पहले वाले हैं
ان کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اچھا یہ پہلے آپ کیوں فتح مکہ سے پہلے والوں کے اعمال زیادہ وزندار ہیں اور فتح مکہ کے بعد والوں کے اعمال اتنے وزندار کیوں نہیں؟ صحابہ سارے کے سارے بخشے ہیں اور رضی اللہ عنہم سب ہیں، لیکن کوالٹی ان میں بھی ہے، کوالٹی ان میں بھی ہے۔ خلفائے راشدین کا مرتبہ الگ، پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور حضور کی نصرت کی اور جنگ کی ابتدائی جنگوں میں حضور کے ساتھ قربانیاں دی، انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ اس قربانی کی بنیاد پر ان کا مقام اور مرتبہ بعض والے صحابہ سے بڑھ جانا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک پاؤ جو خرچ کرے اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ایک پاؤ جو کے برابر ان کا احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہوگا، اس کی قیمت اللہ کے وہاں نہیں ہوگی جتنی ایک پاؤ جو کی قیمت ہے۔ کیا وجہ؟ وہ اس وقت دین کی آبیاری کر رہے تھے، دین کا پیڑ ہی سوکھ جاتا اگر اس کی سینچائی صحابہ نہ کرتے۔ اب تو دین کا پیڑ کھڑا ہوا اور اس میں پھل ہے، اب جو پانی ڈالے گا اس پیڑ میں وہ پھل توڑے گا، جو پانی نہیں ڈالے گا تو پھل تو پیڑ تو لہلہا رہا ہے، پھل بھی اس میں لٹک رہے ہیں۔ پانی ڈالنے یا نہ ڈالنے کی وجہ سے پیڑ اب چھوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بارآور ہو چکا، پھل آ چکے۔ اب اسلام پھل پھول چکا ہے اور صحابہ نے اس وقت اسلام کو جب قربانیوں کی اور خدمات کی ضرورت تھی تو صحابہ نے اس وقت قربانیاں۔ تو پہلی چیز عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جس موقع پر جس عمل کی ضرورت ہو اس موقع پر وہ عمل کرنا۔ مثال سے سمجھائیں، اگر واقعی آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک مریض آدمی ہے، 100 روپیہ اس کو علاج کے لیے ضرورت ہے اور اس نے آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کو 100 روپیہ اگر دے دیں تو یہ بیمار جو ہے علاج کر لے گا اور اگر 100 روپیہ نہیں دیں گے تو یہ علاج بیچارہ نہیں کر پائے گا۔ کہ یہاں پر 100 روپیے کو اگر آپ نے خرچ کر دیا، یہ واقعی آپ کو پتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور میرے اس 100 روپے کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو شفا مل سکتی ہے، اخلاص کے ساتھ آپ نے 100 روپیہ اس کو دے دیا اور دوسرے نے بھرے مجمع میں اعلان کے ساتھ 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت میں پردھان جی، چودھری صاحب، چیئرمین صاحب، فلاں صاحب 1 لاکھ روپیہ انہوں نے اس موقع پر چندہ دیا، پورا قصبہ جان گیا، پورا علاقہ جان گیا۔ تو وہ 100 روپیہ جو آپ نے اس بیمار کو دیا تھا وہ صحیح جگہ پہ تھا اور بہت قیمتی تھا۔ تو وہ 1 لاکھ جو ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے موقع دیکھا جائے گا، ضرورت دیکھی جائے گی کہ کس وقت کس بات یاد آئی۔ کچھ اللہ والے یہاں بیٹھے ان کی برکت سے ایک بات یاد آئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیغام آتا ہے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے دیکھ لینا، آپ کی زیارت کر لینا ایمان کے ساتھ 1 سیکنڈ کی پوری زندگی کے تمام اعمال اور تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، غالباً عبداللہ ابن مبارک سے ایک سوال کسی نے کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے یا عمر بن عبد العزیز کا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ تھوڑا سا کچھ لوگ جو دماغ میں ان کے کہیں سے کجی ہے تو ان سے متفق نہیں ہے، صحابی رسول اور کاتب وحی اور حضور کے بنظر اللہ پوری امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ راشد میں کچھ لوگ شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ ایسا انصاف کا دور تھا کہ ایک گھاٹ کے اوپر ایک چرواہا بکری چلا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ جو ہے بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو چرواہا چلا اٹھا اور اس نے کہا خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا کیا؟ کیسے پتہ چل گیا تم کو کہ خلیفہ کا انتقال؟ کہا یہ بھیڑیے کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کر دیتا، یہ حملہ ہو گیا، اس کا مطلب عمر بن عبد العزیز زندہ نہیں، اتنے بڑے آدمی تھے مقام مرتبے انصاف پسندی کے اعتبار سے۔ اب عبداللہ بن مبارک سے یہ سوال کسی نے کر دیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مرتبہ امیر معاویہ کا زیادہ بڑا ہے یا عمر عبد العزیز کا؟ دیکھنے میں عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ تو بڑا لگتا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا میاں تم کیا سوال کر رہے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ حضرت امیر معاویہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان جہاد میں دوڑتے تھے، جنگ کرتے تھے، اس گھوڑوں کی ٹانگوں سے جو غبار اڑتا تھا قسم خدا کہ اس غبار کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز کا مقام نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی رسول کے جناب دماغ خراب ہے آپ کا، صحابی کا یہ مقام ہے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا حضور سے مل لیں گے تو صحابیت مل جائے گی، اتنی بڑی عبادت اس کی دنیا میں سارے ولیوں کی عبادت ایک طرف، پوری زندگی کی عبادت، اور ایک ولی کی حضور کی صحبت میں ایک منٹ کی عبادت، ایک صحابی کی حضور کی صحبت کی ایک منٹ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کے سارے ولی۔ یہ صحابیت ہے۔ اب حضرت اویس کرنی نے پیغام بھیجا حضور ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں لیکن میری والدہ بیمار ہے، اگر میں آ گیا تو والدہ کی خدمت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، خطرہ بھی ہے کہ والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اویس سے کہہ دو کہ یہاں نہ آئے مدینے ہماری زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، ماں کی خدمت کے لیے۔ اتنا کہہ دیا اور وہ حضور کی بات مان گئے۔ وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور کی بات اصل ہے نہ کہ دل کے جذبات۔ آج کل ہم لوگ کا ایک حال یہ ہے نا کہ شوق پورا دین سمجھتے ہیں، شوق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ ہمیں یہ شوق ہو گیا کہ جناب ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اور بلا وجہ قربانی دینے کا نام بھی نہیں ہے۔ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنا۔ کس وقت شریعت کا کیا تقاضا ہے، شریعت کا کس وقت کون سا حکم ہم کو ہماری طرف متوجہ ہے، اس حکم کو ماننا یہی دین ہے۔ اس بات کو اللہ کے ہم سمجھا سکیں اور آپ سمجھ سکیں۔ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جس حالت میں ہو یہ سمجھے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم ایسا ہے جو ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہر وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہم سے مطالبہ کر رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس وقت اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ صبح ہم روزہ رکھیں، لیکن ابھی رمضان آ جائے گا تو اللہ کے حکم ہوگا کہ آپ روزہ رکھیں۔ اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو جہاد فرض ہو جائے گا، اگر نماز کا وقت ہوتا تو نماز فرض ہوتی۔ حضرت اویس کرنی سے جب حضور نے یہ بات کہی تو سمجھ گئے حضور کا فرمان جو ہے وہی اصل ہے، اور اپنے جذبات کو مسل دیا انہوں نے، اپنی آرزوؤں کا خون کر دیا انہوں نے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اویس کرنی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ہمارے اس بات کی
اطاعت کی وجہ سے، اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے حضرت عمر سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر میاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا زمانہ ہوگا اور قرن سے ایک قافلہ آئے گا، قرن کے علاقے سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں ایک شخص ہوگا، اس کا نام ہوگا اویس۔ جب اس سے ملاقات ہوگی تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تم کس سے کہہ رہے ہیں؟ امت کے سب سے بڑے آدمی، دوسرے نمبر کے سب سے بڑے آدمی صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اتنے بڑے آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اویس آئے گا تو تم میرا سلام سے اور اپنے لیے دعا کی درخواست۔ صحیح نہیں، وقت گزر گیا، حضور کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا، ان کی خلافت ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ اس زمانے میں قرن سے قافلہ آیا، اس میں حضرت اویس قرنی آئے، حضرت عمر نکل کر کے ان کا استقبال کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ اویس آ رہے اور اس سے حضور کا سلام کہلایا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اویس رونے لگے، امیر المومنین آپ کے لیے میں دعا کروں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم تھا کہ میں آپ سے دعا کی درخواست کروں۔ میرے بھائی، یہ اویس کو جو مقام ملا والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اس وقت شریعت کا یہ تقاضا تھا، اللہ کے رسول کی حکم کی منشا کو سمجھا، انہوں نے اپنے جذبات کو قربان کر دیا اور ماں کی خدمت کرنے کے لیے مدینہ نہیں آئے۔ اللہ کرے یہ بات ہم صحیح سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھا سکیں۔ تو وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس بات کو، اس وزن شریعت کے تقاضے کو سمجھنے سے، اس وقت شریعت کا کیا تقاضا، اس وقت وہ عمل آپ کریں گے تو وزن دار۔ اور دوسری بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو فرمایا اخلص دینک، اخلص دینک، اپنے دین میں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ حضرت معاذ سے حضور کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے، کوئی نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کے ذریعے سے عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وزنی ہوتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص اسی مقصد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جب شروع کی تو جو سب سے پہلے حدیث لائے وہ یہی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بچے اور بچیاں کتاب پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تول لیں کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اچھی شادی ہو جائے اس لیے، یا عالمات بن جائیں، فاضلات بن جائیں، گاؤں والوں سے عزت چاہیں گے، ماؤں بہنوں خالاؤں پھوپھیوں سے کہیں گے ہم آ گئے، عالمہ کھڑی ہو جاؤ ہمارے استقبال میں، ہمارا اکرام کرو، ارے ہم عالمہ ہیں۔ اس لیے پڑھا تھا، اس لیے داخلہ لیا ہے مدرسے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث لائی انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے لیے پڑھو، کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، نظر اللہ کی طرف ہو، غیر اللہ کی طرف نہ ہو۔ عام طور سے ہم لوگ جب بولتے ہیں تو جب اچھی بات اللہ تعالیٰ کہلا دیتا ہے تو مقرر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جناب بڑی چیز کی بات کہہ رہا ہوں، جناب عامر رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع میں تقریر کر رہے تھے اور حضرت جو ہے ایک جملہ جوش میں بول گئے کہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تحدیث بن نعمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں یہ بات
کہہ رہا ہوں کہ آج میں تم کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو تم میرے علاوہ کسی سے تم نے سنی نہیں ہوگی. یہ جملہ کہہ تو دیا اور مگر کہتے بزرگوں کی بات اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، ان کی گھر سے ان کو چوٹ لگی، ارے استغفر اللہ معاذ اللہ. تیری اوقات اشرف علی کتنا بڑا دعویٰ تو کر رہا ہے، یہ تو تکبر ہے، اللہ معاف کرے. فوراً سے زندہ ہو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام علماء جانتے ہیں، بزرگوں کی فہرست میں ان کا نام ہے. ان کا انتقال ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے میں نہیں گئے. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اور آپ وقت کے امام ہیں، آپ نے جنازے میں شرکت نہیں کی. فرمایا لم تحزننی النیہ، ارے بھائی ہم جانا تو چاہ رہے تھے لیکن نیت ہم نے بہت ٹٹولی کی، نیت ٹھیک ہو جائے، نیت ٹھیک ہو جائے. لیکن بار بار یہی دل میں آ رہا تھا کہ لوگ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ احمد جو ہے اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں نہیں آیا. تو ہم نے سوچا کہ ہماری نیت درست نہیں ہو پا رہی، نیت ہم ٹھیک نہیں کر پائے، اس لیے ہم نہیں گئے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنی نیتوں کو دیکھا کرتے ہیں کہ عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو ویلکم، استقبال ہے، اور اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہو رہا تو بیکار ہے، کوئی مطلب نہیں. ہم اپنا جائزہ لیں. کیا شادی بیاہوں میں جو ہم تعاون کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، کیا واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیتے ہیں یا اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کو اس کو بدلے میں ملے گا؟ جہاں بدلے کی چاہت ہوئی، جہاں یہ چاہت ہوئی کہ نام ہوگا، تو پھر اس کا مطلب وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے. شیطان پہلی کوشش تو یہ کرتا ہے کہ عمل ہونے ہی نہ دے، اور جو بندہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ عمل کریں گے ضرور، تو وہ اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا